مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے. بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. انسان محنت بھی کرتا ہے مزید، اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے. بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے. گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے. انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، جو غم جھیلنے پڑتے، وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے. اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے. انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس وجہ سے. کبھی کسی بیل کو اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ تک کیا اسی باتیں کرتے ہیں. اب زمانے کا رنگ بدل گیا. وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، اس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے. آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے. گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں. مرتا نہیں یہ بڈھا، یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو. یہ غم جو ہے، یہ معاملہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی بتائی. یہ اس کا مقدر ہے ہر انسان. قسمیں کیا کھائیں؟ لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر، اس لیے کہ وہاں معیشت بڑی مشکل تھی. بے آب و گیا وادی میں رہنا کوئی آسان کام تھا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بڑی مشقت والی زندگی. اور اے نبی انت حل بہذا البلد، آپ کو حلال ٹھہرا لیا گیا ہے اس شہر کے اندر. یہ دوسری مشقت ہے جو انسان جھیلتا ہے کسی مقصد کے لیے. محمد الرسول اللہ دعوت اور تبلیغ دین کے لیے اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں. کوئی کہتا پاگل ہے، مجنون ہے، دماغ خراب ہو گیا ان کا، شاید کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی بدروح آ گئی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. کسی سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے. کیا بیت رہا ہے حضور کے قلب مبارک پر؟ انت حل بہذا البلد. یہ دوسری مشقت ہے. زندگی میں کوئی مقصد ہو آپ کا، تو آپ کو تو جو مشقت اب جھیلنی پڑے گی اس مقصد کے لیے. وہ مقصد کوئی سا ہو. ووالد وما ولد، ایک ہے اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا، ایک اولاد کی پرورش، وہ اور دکھ. 10 گنا مسائل. یہ سارے قسم جو کھائی کس بات پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اسی طرح سورۃ الانشقاق، کیونکہ میں نے یہ بارہا ایک بات بیان کی، قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور ہوتے ہیں. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اس کی تابع داری کرے گا، اور یہی اس کا مقام ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی. ہم بھی اسی کے پیٹ میں سے برآمد ہوں گے نا. ایک مرتبہ ہماری ولادت ہوئی ہے ماؤں کے پیٹوں سے، دوسری ولادت ہونی ہے اس زمین کے پیٹ سے جب یہ قبریں ہمیں اگل دیں گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ حکم ہوگا اسے اس کے پروردگار کا، اسے اپنے رب کے حکم کی پاک مانگنا ہے، یہی اس کا مقام. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہ اور مصیبت ہے. کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے. وہاں کیا کر کے لائے؟
جو مشقت تھی اس دنیا کی تھی، جھیل لی، ختم ہوئے، اب کوئی حساب کتاب تو نہیں. یہ اگلی منزل ہے انسان کی. فملاقی، اپنے رب کے حضور میں حاضری بھی ہے، پھر جب سوال جواب بھی ہوگا. اسی لیے آخری پارے ہی کی پہلی سورت ختم ہوتی ہے نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اس روز کہے گا کافر، کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا. جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت، کاش کہ میں مٹی. یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے گی. اور حضرت ابوبکر اس زندگی میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو سوکھ جاتی ہے، جلا دی جاتی ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوں ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب. یہ اگلا ہے، اس کی بھی اصل میں اسی لیے غالب کی جو عظمت لوگ مانتے ہیں تو کچھ باتیں ہیں جو تعبیرات ہیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں، تو کدھر جائیں. وہاں تو اگلا مرحلہ بھی آنا ہے، وہ ہے اس صورت میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. نتیجہ کیا ہے ان دونوں کا؟ ہر انسان کو محنت اور مشقت تو کرنی ہی ہے. اب مجھے حدیث بھی یاد آ گئی ہے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ وموتقھا وموبقھا. ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں. بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے. کل مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کیا. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے. بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچا. بیچا اس نے بھی، محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا. موتقھا و موبقھا، موبقھا ہلاک کر لینے والا ہے اس کا، اور موتقھا چھڑا لینے والا، گردن آزاد کر لینا جہنم سے آگ. بہرحال اس کا اصل جو ہے یہ تو بات لمبی ہو گئی. جو دوسرا نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے، یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں، کبھی تجزیہ آپ نے کیا کیوں کر رہے ہیں؟ کس کو آرام پسند نہیں؟ ہم نے نظم پڑھی تھی شاید میٹرک میں یا ایف اے میں، لوٹس ایٹرز. شورلی شورلی سلمبر از بیٹر دین ٹوائل. کون محنت کرنا چاہے گا؟ کیوں نہیں آرام کرنا چاہتا؟ کیوں صبح صبح نکل کے آپ کھجل خار، جس کو پنجابی لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہوتے سارا دن گھر میں بیٹھے آرام کریں، بال بچوں میں وقت گزارے. کبھی کسی کی ڈانٹ سنی، کسی افسر کی ڈانٹ سنی، کسی اپنے باس کی ڈانٹ سنی؟ کیوں؟ کوئی سبب ہے نا، کوئی چیز ہے، کوئی محرک ہے جو آپ کو آمادہ کرتا ہے. فزیولوجی میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی جو اصل نارمل سٹیٹ ہے وہ نیند کی ہے. وہ تو کوئی سٹیمولس ہوتا ہے تو وہ جاگتا ہے اور کام کرتا ہے، ورنہ وہ آرام سوئے. یہ کیوں مشقت جھیلتا ہے انسان؟ کیوں یہ اینٹ ڈھونے والا اینٹ ڈھو رہا ہے؟ کیا اسے پسند ہے یہ مشقت؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تجزیہ کیجئے. 6 محرکات عمل ہے انسان. یہ 3 × 3 2 حصے سے کر لیجئے.
تین محرکات وہ ہیں جس کا زوردار تقاضا ہمارے اندر سے نکلتا ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واعظ کی ضرورت نہیں، نصیحت کی ضرورت نہیں، تبلیغ کی ضرورت نہیں، وہ تو اندر کا تقاضا ہے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو وہ مٹی ڈھوئے گا یا اینٹیں ڈھوئے گا، کسی چلائے گا، کچھ کرے گا، اس لیے کہ اس کا تقاضا اندر سے ہے. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس میں تبلیغ کی ضرورت نہیں. کس پر احسان دھرے گا؟ کسی پر احسان نہیں دھر سکتا، وہ تو اس کا اپنا تقاضا. ایک جنسی تقاضا ہے، شادی کرے گا، ہر شخص کرے گا. کبھی آپ نے واعظ سنا ہے شادی ضرور کرو؟ ہر ایک کرتا ہے، کچے دھاگے سے بندھے سب کرتے چلے جا رہے، حالانکہ پتا ہے ایک پیٹ کو پالنا کہاں اور کہاں ایک خاندان کا بوجھ اٹھانا. بچوں کا پالنا، راتوں کی نیندیں اپنی خراب ہوگی، بچہ بیمار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیچاری کوئی خاتون برقع پوش، ایک ہاتھ میں بچے کو لیا گودی میں، ایک میں شاید کوئی اور بچہ بھی ہو کہ جس کی انگلی پکڑی ہوئی ہو، اور کوئی بوتل دوا کے لیے ہو، اور ڈاکٹر کے کسی کے ہاں 3 گھنٹے کھڑی ہو یا ہسپتال میں کھڑی ہو کسی جگہ پر، اس کی باری بھی نہیں آ رہی. کون اسے مجبور کر رہا ہے یہ مشقت جھیلنے؟ کیوں جھیل رہی؟ تو اندر کا تقاضا ہے. نہ کسی کو اور کو کچھ کہنے کی ضرورت، نہ کسی پریشان کر سکتا. یہ تقاضے جو اندر کے ہیں. ہر شخص مکان بناتا ہے، جھونپڑی بنائے تو، محل بنائے تو بنائے گا. کوئی ضرورت ہی نہیں کہنے کی کہ بناؤ، سب بنا. ہر ایک کو فکر ہے اس کی. یہ تقاضے تین، جس کو کبھی ہمارے ہاں ایک نعرہ بنا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان. یہ نعرہ وہ ہے جو ہر بارود انسان کے اندر موجود. اس بارود کو صرف چنگاری دکھانے کی ضرورت تھی. وہ جو ابلیس سے کہلوایا اقبال نے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ایک ہو پر، روٹی کپڑا مکان پر پوری قوم ناچنے لگی تھی کہ نہیں؟ کیوں ناچی تھی؟ اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ بارود تو اندر تھا نا. اسے تو صرف یہ فقیرہ ہی دکھانا تھا. یہاں ایک نقطہ جو ہے بہت اہم ہے. روٹی کپڑا اور مکان، میں نے جو بات گنی تھی اس میں کپڑا نہیں آیا تھا، میں نے جنسی تقاضا کہا تھا، شادی. لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن مجید زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے گا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. تو بات وہی بن گئی، روٹی کپڑا اور مکان. بنیادی تقاضے یہی ہے. کھانے کو جنسی تقاضا جس کے تحت شادی ہے، گھرستی ہے، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، کھکیڑ سارا بول آدمی لیتا ہے. پھر کوئی گھروندا، کوئی چھت جو ہے سر کے اوپر ہونی ضروری ہے، کوئی رین بسیرا ہونا ضروری ہے. یہ 3 تقاضے میں نے گنوا دیے جس کے اندر سے ابھرنے والے تقاضے ہیں ہر شخص. اب آپ جائزہ لیجئے اپنی بدقسمتی سے، شاید ہم تو سب کے سب اللہ ماشاءاللہ 100% ساری انرجی انہی 3 کاموں پہ لگا رہے ہیں نا. ساری انرجی ہماری، سارا وقت ہمارا انہی 3 چیزوں کے نتیجے میں لگ رہا ہے.